الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں اور ڈاکٹر شاہد مسعود عمرے کے مقدس سفر میں گئے تھے۔ 6 اپریل کو یہاں سے روانگی ہوئی اور 3 مئی کو ہم واپس ہوئے۔ کل 27 دن وہاں پر گزارے۔ ایک آدمی حج یا عمرے پر اگر جانا چاہتا ہے تو پہلے جو ہے استخارہ کرے کہ میں کون سے تاریخ کو چلا جاؤں۔ عمرہ تو سنت ہے، لیکن جب عمرے کا احرام باندھ لیا اور نیت کر لیا تو پھر جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی عمرے یا حج کے سفر پر جانا چاہتا ہے تو گھر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور سفر کی دعا پڑھ لے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی الی آخرہ، یہ دعا پڑھ لے اور بھی دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مقدس سفر کو آسان فرما دے اور صحیح طریقے سے عمرے کی اور عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہاں کے مقدس مقامات میں اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، بے حرمتی سے بچائے اور صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے خوب دعائیں جو مانگے۔ پھر گھر سے نکلتے وقت دایاں پاؤں اپنے گھر کے دروازے سے باہر کرے، بایاں پاؤں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علینا، یہ دعا جو ہے پڑھ لے۔ پھر سواری میں بیٹھتے وقت جو سواری کی دعائیں ہیں وہ دعائیں جو ہے بھی پڑھ لے۔ بہرحال ہمارا سفر جو ہے چونکہ 10 بجے فلائٹ تھا
اور 4 گھنٹے وہاں پہلے پہنچنا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، تو ہم نے سحری جو ہے جامعہ فریدیہ میں کی، اور یہاں سے میں اور ڈاکٹر شاید مخصوص سے روانہ ہوئے، اور جو ایئرپورٹ کے اوپر کارروائی ہوتی ہے وہ کارروائی ہوئی، اور پھر ہم وہاں جہاز کے انتظار میں بیٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی احرام کی، سر چھپا کر جو ہے، اور سلام پھیر کر جو ہے پھر سر کو کھول دیا اور دعائیں مانگی، لیکن عمرے کی نیت جو ہے وہ نہیں کی، اس لیے کہ بعض اوقات وہ فلائٹ منسوخ ہو جاتی ہے یا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو احرام کی پابندیاں چونکہ زیادہ ہیں، تو اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ ایئرپورٹ پر جو ہے احرام کی چادریں باندھ کر 2 رکعت پڑھ کر دعائیں مانگ کر نیت اس وقت کرے جب جو ہے جہاز اڑ جائے۔ تو اسی طرح ہم نے جو ہے کی کہ جب جہاز میں ہم بیٹھ گئے اور جہاز جو ہے اڑ گیا تو ہم نے عمرے کی نیت کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو قبول فرما دے اور آسان فرما دے۔ نیت کے بعد جو ہے ہم نے لبیک پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ یہ لبیک جو ہے 3 دفعہ مسلسل پڑھنا چاہیے، 3 دفعہ مسلسل لبیک کہہ کر پھر درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے اور مرد حضرات جو ہے ذرا اونچی آواز سے، لیکن اتنی اونچی آواز سے بھی نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف ہو، اس لیے کہ بعضوں کی طبیعت نازک ہوتی ہے، بعض لوگوں کی وہ شور وغیرہ کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اتنا زور سے تلبیہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف ہو، اور ذرا معمولی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھے۔ تو اس طریقے سے سب سے بڑی عبادت یہ آپ کی تلبیہ ہے، جو ہے تلبیہ جتنا ہو سکے آپ پڑھتے رہیں، 3 دفعہ مسلسل تلبیہ پڑھ کے پھر درود شریف جو ہے پڑھے اور پھر جو ہے دعا کرے۔ بہرحال اس طرح جو ہے ہم نے کیا، اور ہم 5 گھنٹے میں جو ہے جدہ پہنچے، اور جدہ سے جو ہے گاڑی میں سوار ہو کر پھر مکہ مکرمہ ہوٹل میں پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو، معلم الحجاج کے اندر ایک دعا لکھی ہے، وہ دعا جو ہے پڑھ لیجیے۔ بہرحال ہم ہوٹل میں پہنچے
ہم نے چونکہ 2 آدمیوں کا کمرہ لیا تھا، شراکت میں ذرا تکلیف ہوتی ہے، اکثر لوگ اپنے ساتھیوں کے آرام کا وہ خیال نہیں رکھتے، تو میں نے شاید مخصوص صاحب سے کہا کہ اکیلا کمرہ جو ہے 2 آدمیوں کا آپ لے لیں، تو 2 آدمیوں کا ہم نے جو ہے کمرہ لے لیا، اس میں بڑے آرام سے رہے۔ تو ہم نے وہاں پر آرام کر کے جو ہے پھر افطار کے لیے ہم حرم پہنچے۔ افطار جو ہے وہاں پر دیتے ہیں، افطار حرم میں کی۔ رمضان شریف کے عمرے کے اندر عمرے کا بڑا ثواب ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے کہا کہ میرا خاوند اور بیٹا حج کے لیے چلے گئے اور مجھے جو ہے چھوڑا، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان شریف کے اندر عمرے کا بڑا ثواب ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے حج کیا، اس پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب جو ہے رمضان شریف میں عمرے پر جو ہے ملتا ہے۔ بہرحال ہم نے وہاں افطار کی اور افطار کے بعد پھر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اکثر مجھے جو ہے ذرا پیشاب کی تکلیف ہوتی تھی، تو میں نے جو ہے وضو تازہ کیا اور پھر روانہ ہوئے۔ حرم کے اندر جو ہے داخل ہوتے وقت جو مسجد کی دعا ہے وہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنوبی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دایاں پاؤں اندر کر کے اعتکاف کی نیت کی، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، یا بسم اللہ اعتکف للہ تعالی۔ ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو جب حرم کے اندر چلا جائے تو وہ تحیۃ المسجد جو ہے نہ پڑھے، بلکہ سیدھے جو ہے طواف کے لیے جائے، اور اگر جو ہے اس وقت طواف کی نیت نہ ہو تو پھر تحیۃ المسجد بھی پڑھ لے جو ہے۔ جب مسجد کے اندر ہم داخل ہوئے تو جب بیت اللہ شریف کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے اور جو دعا آپ نے جو ہے مانگ لیا تو وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دونوں نے نظروں کو نیچے کرتے ہوئے چلتے رہے۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس جگہ سے بیت اللہ شریف نظر آ جائے گا تو ہم نے جو ہے نظر اٹھا کر بیت اللہ شریف کو دیکھ کر 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا اور 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور پھر یہ دعا اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما
ومحابة وزد من شرفه واعتمره ممن حجه واعتمره تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا اللهم انت السلام ومنك السلام فحینا ربنا بالسلام. اور یہ دعا بھی روایت میں آئی ہے، اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر. اس کے بعد جو ہے جو دعا آپ مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں داخل فرما دے. اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری اس کے بعد میری ہر دعا جو ہے قبول ہو. تو جب آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو بھی دعا آپ کرو گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. تو سب سے پہلے یہ دعا کریں اور اس کے بعد جتنے دعائیں آپ مانگ سکے وہ مانگیں. ہم نے بھی ایسا کیا جو ہے. پھر مطاف کی طرف جو ہے ہم چلے. پہلے حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ایک پٹی ہوتی تھی، اس پٹی کے اوپر کھڑا ہو کر حجر اسود کا استلام لوگ کیا کرتے تھے. اب وہ جو ہے پٹی نہیں ہے، بلکہ حکومت نے سبز راڈ لگائے ہیں، سبز راڈ لگائے ہیں. تو جس وقت وہ پٹی ہوتی تھی تو اس پٹی سے جو ہے تقریباً ایک بالش ادھر کھڑا ہو کر تاکہ حجر اسود پورا کا پورا آپ کے دائیں طرف ہو جائے، آپ کے دائیں طرف ہو جائے. بیت اللہ شریف کی طرف منہ اور سینہ کر کے نیت کر لے، یا اللہ عمرے کے طواف کا نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. پھر اس پٹی کے اوپر جو ہے لوگ کھڑا ہو کر استلام کرتے تھے، لیکن وہ پٹی جو ان کی ابھی ہے نہیں، اس لیے اندازے سے جو سبز راڈ لگے ہوئے ہیں ایک بالش اس طرف کھڑا ہو کر تاکہ حجر اسود جو ہے آپ کے دائیں طرف مکمل پورا رہے، اور نیت کر لے. نیت جو ہے آپ نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ سبز راڈ جو بالکل حجر اسود کے سیدھ میں ہے اس میں کھڑا ہو کر استلام کرے. موقع ہو تو پھر تو جا کر حجر اسود کو بوسہ دے. استلام اس طرح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اٹھا کر یہ الفاظ کہے جو ہے. موقع ہو تو جا کر استلام کو حجر اسود کو بوسہ دے. جب آدم علیہ السلام جنت سے نکل رہے تھے تو اپنے ساتھ جو ہے 10 چیزوں کو
جنت سے لائے تھے۔ ان میں سے ایک حجر اسود ہے، یہ بالکل سفید تھا، لیکن گناہگار لوگ طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا، ان کی وجہ سے جو ہے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی جو شعیب علیہ السلام نے دی تھی، وہ لاٹھی بھی جنت سے آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ تو اگر موقع ہو تو جا کر حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن بوسے میں آواز نہ نکالے، منہ سے آواز نہ نکلے، بوسہ دے کر پھر پیشانی بھی لگائے، پھر بوسہ دے کر پھر پیشانی لگائے، پھر بوسہ دے کر پھر پیشانی لگائے۔ اور اگر موقع نہ ہو یا لوگوں کو تکلیف ہو یا آپ کو تکلیف ہو تو دور سے جو ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے کندھوں تک استلام کرے اور یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ لمبے الفاظ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا بھی کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر جو ہے طواف شروع کرے۔ طواف کے دوران جو ہے نہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہے اور نہ بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کرنا ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں، حدیث پاک میں دعا ہی ہے، اگر آپ نے وہ دعا جو ہے پڑھ لی تو طواف کے اندر جتنے قدم آپ رکھو گے، ہر قدم کے اوپر جو ہے 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 صغیرہ گناہ معاف ہوں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ وہ دعا جو ہے وہ آپ میں سے ہر کو آتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ لیا تو اب تو آپ جب کرو گے تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی آپ کے لیے، 70,000 گناہ معاف ہوں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ مطاف کے اندر جو ہے طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں تو آپ کو جو دعائیں یاد ہو، عربی کے اندر قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہیں یا اپنی زبان میں، بعض لوگ وہاں پر کتاب سے دعائیں پڑھتے ہیں اور زور زور سے ایک آدمی دعائیں پڑھتا ہے، دوسرے لوگ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خوشبو بھی وہ خراب کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دعا جس میں آپ کا دل لگے، خواہ عربی زبان کے اندر ہو یا اپنی زبان کے اندر ہو، جس دعا میں آپ کا دل لگے وہ دعا جو ہے آپ پڑھتے رہیں۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس جو کونا ہے اس میں حجر اسود رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد جو بیت اللہ شریف کا دوسرا کونا آتا ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، اور تیسرے کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، اور چوتھے جو ہے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ جب رکن یمانی پر آپ جو ہے پہنچے تو اگر آسانی سے ہو سکے تو دائیں ہاتھ اس کو لگا دے جو ہے،
لیکن عمرہ کرنے والا جو وہ احتیاط کرے، اس لیے کہ اکثر جو ہے حجر اسود کے اوپر یا رکن یمانی کے اوپر لوگ خوشبو جو ہے لگاتے ہیں، لوگ خوشبو لگاتے ہیں، تو عمرے والا جو ہے وہ احتیاط کرے، ان کو ہاتھ وغیرہ نہ لگائے۔ ویسے کوئی طواف کرتا ہے، ممکن ہو سکے رکن یمانی پر پہنچے تو دائیں ہاتھ لگائے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ دعا پڑھ لے جو ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا تب بھی، اگر ہاتھ نہیں لگائے، بعض لوگ وہاں پر جب رکن یمانی پر بھی پہنچتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بس وہاں پہنچ کر جو ہے یہ دعا پڑھ لے جو میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو ہے مسنون ہے، یہ پڑھتا رہے۔ جب آپ جو ہے حجر اسود کے سیدھ میں پہنچے تو آپ کا سینہ بیت اللہ شریف کی طرف نہ ہو، نہ چہرہ ہو، اس طریقے سے کر کے جو ہے وہ استلام کرے، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے ایک چکر ہو گیا، ایک شوط ہو گیا۔ پھر جو ہے اس کی تسبیح ملتی ہے، یہ وہ تسبیح لے لے تاکہ چکروں میں غلطی نہ ہو جائے، سمجھے نا۔ پھر دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ 7 چکر جو ہے لگائے، 7 چکر، اور 7ویں چکر میں جب آپ پہنچے حجر اسود کے سیدھ میں تو پھر بھی استلام کرے، پھر بھی استلام کرے جو ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہو سکے تو ملتزم پر جائے۔ ملتزم جو ہے بیت اللہ شریف کے جو دروازہ ہے اور حجر اسود کے درمیان کے جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے دعا ضرور جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اگر موقع جو ہے ملا تو وہاں پر جا کر اس ملتزم کے ساتھ اپنے سینے کو لگائے، ہاتھوں کو اوپر کرے، بیت اللہ شریف کو رکھے اور دعائیں جو ہے مانگتا رہے جو ہے، سمجھے نا۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ وہاں قطار لگی ہوئی ہوتی ہے ملتزم کے لیے جو ہے، تاب اس میں کھڑے ہو جائے اور تیسرا کلمہ جو ہے پڑھتا رہے، انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر آپ کا نمبر آ جائے گا۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو تکلیف ہو جو ہے، وہ لوگ دھکے دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو لوگوں کو تکلیف دینا چونکہ حرام ہے، اس لیے جو ہے پھر وہاں جانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ملتزم کے برابر میں کھڑے ہو کر، ملتزم کے برابر میں کھڑے ہو کر جو ہے دور سے دعا مانگے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ مقام ابراہیم آپ کے بیت اللہ شریف کے درمیان میں ہو، وہاں پر بڑا ہجوم ہوتا ہے، بہت کم جو ہے موقع ملتا ہے، بڑا ہجوم ہوتا ہے وہاں پر۔ اگر وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے، یہ 2 رکعت نماز یہ واجب ہے، ہر طواف کے بعد یہ پڑھنا پڑے گا۔
اگر وقت مکروہ ہو تو پھر جو ہے وہ چھوڑ دے جو ہے. بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر وہاں موقع ملے تو بہت اچھا، وہاں موقع نہ ملے، جہاں مسجد حرام کے اندر موقع ملے تو وہاں پر یہ 2 رکعت پڑھ کر خوب دعا مانگے. ان 2 رکعت کے بعد بھی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آب زمزم کے کنویں پر آ جائے. ہم سن 93 کے اندر جب گئے تھے تو وہ کنواں جو ہے کھلا ہوا تھا، اب جو ہے وہ اس کنویں کو بند کر دیا ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے کولر کے اندر زمزم کا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے. اس سے جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو کر 3 سانس سے جو ہے آب زمزم جو ہے خوب پیے. مومن جو ہے وہ آب زمزم یہ خوب پیتا ہے اور پی سکتا ہے، اور منافق جو ہے نہیں پی سکتا. اس کے بعد بھی پھر دعائیں قبول ہوتی ہے، تو دعائیں خوب مانگے جو ہے زمزم پی کر، اور یہ دعا بھی پڑھ لے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. زمزم کا پانی جو ہے آپ نے پی لیا تو پھر جو ہے پھر آ کر استلام کریں، پھر آ کر حجر اسود کا استلام کرے جو ہے. اور پھر اگر ہو سکے تو باب الفتح سے جو ہے صفا پر جائے جو ہے سعی کے لیے. طواف تو جو ہے باوضو کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے، اور سعی جو ہے باوضو کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر ایک آدمی بے وضو سعی کرتا ہے تو تب بھی جو ہے سعی ہو جاتی ہے، لیکن وضو کرنا جو ہے یہ بہتر ہے. تو صفا کے اوپر جو ہے آپ جائے باب الفتح سے، اگر باب الفتح سے ممکن نہ ہو تو دوسرے راستے سے جائے جو ہے، اور صفا پر اتنا چڑھ کر کہ بیت اللہ شریف نظر آ جائے. چونکہ ابھی وہاں آبادی بنی ہوئی ہے تو بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، اس لیے جو ہے اتنا اوپر چڑھ جائے کہ اگر یہ آبادی نہ ہوتی تو بیت اللہ شریف آپ کو نظر آتا. تو پہلے جو ہے سعی کی نیت کر لیں کہ یا اللہ صفا مروہ کے 7 چکروں کی سعی کی نیت کرتا ہوں، یہ میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما دے. سمجھنا. اور پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھے، اور 3 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگے. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. جس جگہ پر آپ دعا مانگے تو اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا ہی مانگے کہ یا اللہ اس مقام پر رسول پاک علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں یا بتلائی ہیں، یہ وہ دعائیں میرے حق میں، میرے بیوی کے حق میں، میرے بال بچوں کے حق میں، میرے متعلقین رشتہ داروں دوستوں کے حق میں، اور سب مسلمانوں کے حق میں جو ہے قبول فرما دے. بلکہ ان مقدس مقامات کے اندر تو انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو ایسی دعا بھی جو ہے آپ مانگے
کہ اللہ ان مقدس مقامات میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے، رسول پاک علیہ السلام نے، 1,50,000 صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، نیک لوگوں نے دعائیں مانگی ہے، وہ میرے حق میں، میری بیوی کے حق میں، میرے بال بچوں کے حق میں، میرے دوستوں متعلقین رشتہ داروں کے حق میں، اور سب مسلمانوں کے حق میں جو ہے قبول فرما دے. سمجھنا. تو صفا پر جو ہے خوب دعائیں جو ہے مانگے، اس کے بعد مروہ کی طرف چلے. میلین حضرین جو سبز راٹ وہاں پر اوپر لگے ہوئے ہیں، جب ان تک پہنچنے کا 6 ہاتھ کا فاصلہ رہے تو آپ دوڑے جو ہے، ذرا قدم تیز کر کے جو ہے آپ دوڑے، اور جب وہ سبز راٹ ختم ہو جائے تو دوڑنا موقوف نہ کرے، بلکہ 6 ہاتھ تک اور دوڑے جو ہے، 6 ہاتھ تک اور دوڑے، پھر اس کے بعد دوڑنا موقوف کرے. پھر اس طریقے سے مروہ پر آپ پہنچے تو 1 چکر ہو گیا، اور پھر وہاں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہتھیلی ہو، اور کندھوں تک جو ہے اٹھائے، کندھوں تک اٹھائے، اور خوب دعائیں مانگے. 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا دوسری چکر. اس طریقے سے صفا مروہ پر جو ہے جب بھی آپ دعا مانگے بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے منہ کر کے، اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہے، 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگی. اس طریقے سے آپ 7 چکر جو ہے لگائے. یہ 7واں چکر جو ہے مروہ پر ختم ہو جائے گا. پھر جو ہے مطاف میں آ کر، اگر مطاف میں نہ ہو سکے، ابھی جو سائی کی جو جگہ ہے مسعی، وہ بھی بیت اللہ شریف میں داخل کی ہے، بیت اللہ شریف میں داخل کی ہے جو ہے. تو اچھا تو یہ ہے کہ مطاف میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے. اگر مطاف میں آنے کا موقع نہ ملے تو جہاں مسجد حرام کے اندر، وہاں سعی کی جگہ کے اندر بھی آپ یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. سمجھے نا، 2 رکعت. اب جو ہے آپ کا عمرہ جو ہے ہو گیا. اب آپ کا آ کر جو ہے سر جو ہے منڈائے، اور کپڑے تبدیل، غسل کر کے کپڑے تبدیل کرے جو ہے. اس طرح کہ ہم نے 7 دن جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے گزارے. ماشاءاللہ شہید مقصود صاحب نے بڑی خدمت کی جو ہے. میں تو کمزور تھا، بیمار بھی تھا جو ہے. سب کچھ کھانا وغیرہ، چے وغیرہ سب خدمت یہ کرتا تھا. اللہ قبول فرمائے. پھر جب مدینہ منورہ جانا ہو تو اگر آپ کے جانا جو ہے پہلی دفعہ ہو مدینہ منورہ روزہ اطہر پر سلام کے لیے، تو صرف جو ہے روزہ اطہر پر سلام کی نیت کرے، مسجد نبوی کی نیت ساتھ نہ کرے. سمجھنا، صرف نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی نیت کرے. اور اگر آپ دوسری یا تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جاتے ہو تو پھر روزہ انور کی زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی زیارت اور وہاں عبادت کی بھی نیت کرے جو ہے، وہاں بھی نیت کرے. بہرحال 7 دن ہم نے گزارے. اس کے بعد مسجد نبوی مدینہ منورہ مقدس سفر ہمارا جو ہے شروع ہوا جو ہے. وہاں 4.5-5 گھنٹے میں جو ہے پہنچ جاتا ہے. وہاں اٹھے میں ہم پہنچے. اس کے بعد وہاں پر بھی چونکہ
یہ کرونا گزر گیا ہے، اس لیے وہاں پر پہلے تو ہر نماز کے بعد لوگ سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ابھی ظہر کے نماز کے بعد اور تراویح کے بعد جو ہے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ تو ہم نے افطار وہاں حرم میں کی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اور تراویح کے بعد پھر ہم سلام کے لیے جو ہے سارے لوگ حاضر ہوتے تھے، ہم بھی جو ہے حاضر ہو گئے۔ وہاں پر 3 سوراخ ہے، ایک سوراخ کے اوپر لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دویم سوراخ کے اوپر لکھا ہوا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سوراخ کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہاں پہلا سوراخ ہے جو ہے جہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جو ہے مکمل منہ اور سینہ کر کے اور سلام پیش کرے، جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ وہاں پر جو ہے شرطہ پولیس والے چھوڑتے نہیں، تو لمبا صلاۃ والسلام پیش کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سوراخ کے اوپر جو ابوبکر لکھا ہوا ہے وہاں پر آ کر ایسا سلام پیش کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعنا۔ اور پھر تیسرے سوراخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرنے کے بعد جو ہے پھر ان دونوں کے درمیان میں آ جائے اور اس طریقے سے سلام پیش کرے، السلام علیکم یا زجیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رفیقہ و وزیرہ جزاکم اللہ احسن الجزاء، جئناکما نتوسل بکما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشفع لنا ویدعو لنا ان یحیینا علی ملتہ وسنتہ ویحشرنا فی زمرتہ وجمیع المسلمین۔ اس طریقے سے سلام پیش کرے، ان دونوں کو سفارشی بنائے کہ آپ دونوں نبی علیہ السلام سے ہماری سفارش کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے اور نبی علیہ السلام کے جماعت میں ہمارا حشر ہو اور سارے مسلمانوں کا۔ چونکہ وہاں پر شرطہ چھوڑتے نہیں تو ہم مختصر جو ہے سلام اس طریقے سے پیش کر کے پھر باہر نکل کر گنبد خضرا کے بالکل سیدھ میں باہر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ 70 بار جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ آپ ان منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے تو میں قبول نہیں کروں گا، ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو خشوع حضور سے جو ہے 70 بار جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سمجھے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگے جو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ فضائل حج کے اندر
مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنو عباسیہ کے جو بادشاہ تھا منصور، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ جب سلام کے بعد دعا مانگے تو قبلے کی طرف منہ کر کے یا نبی علیہ السلام کی طرف منہ کر کے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام میرا شفیع بنے اور میرا سفارشی بنے تو پھر آپ سے منہ موڑنے کی کیا جو ہے ضرورت ہے جو ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگے جو ہے۔ لیکن وہاں پر شرطہ جو ہے پولیس چھوڑتے نہیں، تو اس طریقے سے ہم پھر دور سے یہ نبی علیہ السلام کے توسل سے تفصیل کے ساتھ جو ہے دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمارے جو ہے یہ دعائیں نبی علیہ السلام کے طفیل قبول فرما، سمجھیں۔ اس طریقے سے ہم ہر روز جو ہے تراویح کے بعد سلام کے لیے پیش ہوتے تھے اور اس طریقے سے سلام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد 10 دن ہم نے وہاں گزارے، 10 دن کے بعد پھر ہماری روانگی ہوئی مکہ مکرمہ، ذوالحلیفہ سے جو ہے احرام باندھا، چادریں تو اپنے کمرے میں ہوٹل میں باندھی، اور جب ذوالحلیفہ میں ہم پہنچے وہاں پر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر، اور جب بس میں بیٹھ گئے اور بس جو ہے روانہ ہو گئی تو پھر ہم نے جو ہے نیت عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر جو ہے ہم نے عمرہ کیا، 10 دن جو ہے وہاں گزارے، اور پھر 6 تاریخ کو جو ہے ہماری واپسی ہوئی، راستے میں استغفار کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اس مقدس سفر کے اندر، مقدس مقامات کے اندر جتنے ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، یا بے ادبی ہو چکی ہے، یا جو ہے بے حرمتی ہو چکی ہے، یا ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ان مقدس مقامات کا عظمت اور محبت کم ہو گیا ہو۔ جب آدمی زیادہ دن گزارتا ہے وہاں پر تو ذرا عظمت اور محبت میں کمی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے اوپر سلام کے بارے میں اختلاف ہے جو ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بار بار سلام کے لیے جانا چاہیے، بار بار سلام کے لیے جانا چاہیے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بار بار جو ہے نہیں جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر کچھ عظمت کے اندر کمی آ جائے، محبت کے اندر کمی آ جائے، تو بار بار جو ہے سلام نہیں کرنا چاہیے، سمجھے نا۔ بہرحال جب انسان وہاں پر کچھ زیادہ دن گزارتا ہے تو عظمت محبت میں کمی آ جاتی ہے جو ہے، تو میں نے شاید مخصوص سے کہا کہ بھائی استغفار کرتے ہوئے یہ ہمارا سفر جو ہے وہ مکمل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس سفر کو، عمروں کو، طوافوں کو آپ سب کے لیے وہاں دعائیں جو ہے خوب مانگی ہیں قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اور ہر مسلمان کو بار بار حج کے لیے، عمروں کے لیے وہاں پر ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یہ بھول گیا، ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے اندر جو ہے جب ہم مکہ مکرمہ میں ہوتے
تو مکہ مکرمہ کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام مدفون ہو یا صحابہ کرام مدفون ہو یا اولیاء کرام مدفون ہو یا زندہ اولیاء کرام ہو، ان کے لطیفہ روح کے ساتھ اپنے لطیفہ روح کو متصل تصور کر کے ان سے فیض اخذ کرتے رہے۔ اور وہاں پر یہ مراقبہ بڑا فائدہ دیتا ہے، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس ذات واجب سے فیض آ رہا ہے جو ساری مخلوقات اس کو سجدہ کرتی ہے اور ساری مخلوقات کا مسجود الیہ ہے، اور فیض کا منشا حقیقت کعبہ ربانی ہے، اور مورد فیض جو ہے میرا حیات وحدانی ہے۔ حیات وحدانی سے مراد و لطیفہ نفس ہے جس مقام پیشانی کے بیچ میں ہے، اور 4 عناصر آگ پانی مٹی ہوا جن کا مقام جو ہے یہ لطیفہ قالبیہ سر کے بیچ میں ہے۔ یہ مراقبہ بڑا فائدہ جو ہے دیتی ہے، تو یہ مراقبہ ہم بھی وہاں پر کرتے رہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے نا مراقبہ محمدی اور مراقبہ احمدی، یہ بڑا فائدہ دیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو حقیقت محمدی کا منشا ہے یا حقیقت احمدی کا منشا ہے، اور فیض آ رہا ہے میرے لطیفہ نفس پر اور 4 عناصر کے اوپر جو ہے۔ اور وہاں مدینہ منورہ کے اندر بھی ہم اپنے لطیفہ روح کو رسول پاک علیہ السلام کے لطیفہ روح سے اور خلفائے اربعہ اور اس طریقے سے ذو البقیع کے اندر اور اس طریقے سے یعنی احد کے شہداء اور جہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں ذو البقیع کے اندر، اور بہت سے اولیاء کرام ہے، تابعین ہے، تو ہم تصور کے اندر اپنے لطیفہ روح کو ان کے لطیفہ روح سے متصل جو ہے تصور کر کے ان سے فیض اخذ کرتے رہے جو ہے۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے نا 70 جو ہے 30 یہ برکت والے مقامات ہیں، متبرک مقامات ہیں جو معلوم ہے وہاں مدینہ والوں کو جو ہے تو ان کی بھی زیارت کرے۔ اچھا یہ ہے کہ جمعرات کے اندر جنت البقیع میں جائے، وہاں جو ہے بھی سلام کرے، دعا کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب میں افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے سلام شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا نبی السلام نے اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو میرے بعد جو ہے وہ نبی ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا چچا ہے، ان سے شروع کرنا چاہیے، سمجھے نا۔ اور وہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کا مزار بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، تو پھر یہ سب مل کر جو ہے ان کا پلہ باری ہو جاتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی۔ تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ جو ان کے راستے میں بھی آتے ہیں تو سلام ان سے جو ہے شروع کرنا چاہیے جو ہے، اور پھر اس کے بعد تو دوسروں پر بھی جو ہے وہ سلام کرے جو ہے۔ اس طریقے سے احد کے شہداء کی زیارت کے لیے بھی جائے، سمجھے نا۔ اور جب احد کے شہداء کی زیارت کے لیے جائے تو جبل احد کے زیارت کی بھی نیت کرے، اس لیے کہ جبل احد کے بھی بڑے فضائل احادیث میں آئی ہیں جو ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جی داخلي مدرسې شروع کوم طالبان لازم او داخلي مرسي چې کوم دي شروع دي دلته مو اولتم غړې کې مو کوم طالبان چې داخلي کول غواړي نه خپل داخلي چې کوم دی اوله ثانیه هم پڑھاوي جی او ما خام به چې کوم دي اوله او ثانیه هم پڑھاويږي نو چې کوم نوکران حضرات دي ناغه چې کوم دي ما خام داخله چې کوم دي غشتي شي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے کل گناہوں کو معاف فرما، ساری امت گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارا مقصود ہے، تیری رضا ہمارا مقصود ہے. اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ رضا، محبت اور معرفت اور حضور دائم نصیب فرمائے. یا اللہ نبی علیہ السلام کے پاکیزہ زندگی ہمیں اور ساری امت کو نصیب فرما دے. یا اللہ اس حاضرین کے جو نیک مقاصد ہوں ان کے نیک مقاصد یا اللہ پورا فرما دے، مشکلات دور فرما دے، مسائل کو حل فرما دے. یا اللہ اس مجمع کے اندر، ان کے گھروں کے اندر اور ساری امت مسلمہ کے اندر جو بیمار ہوں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ یا اللہ نصیب فرما دے. پریشانیوں کو دور فرما دے، حسن خاتمہ نصیب فرما دے. یا اللہ رسول پاک علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہو یا اللہ وہ خیرات عطا فرمائے. جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں یا اللہ پناہ عطا فرما دے. ہمارے دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے حرمت سے قبول فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر القی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین.